دیکھیں اقتدار میں آنے کے لیے کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. مجھے پتہ ہے یہ مشکل سوال ہے، اور اگر شاید ہم یہ کر دیتے، اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بناتے، خان صاحب ابھی باہر ہوتے. میں شروع سے اس آئیڈیا کے حق میں ان لوگوں میں سے ہوں جو میں نہیں تھا. پیپلز پارٹی یا نون لیگ سے بات کے حق میں ہوں، لیکن ان کے ساتھ بات آپ کس پہ کریں؟ نیشنل سیکیورٹی پہ کریں، بالکل کریں. یہ جو فلسطین والا معاملہ اس پہ کریں، بالکل کریں. کشمیر پہ ہونی چاہیے، اکانومی پہ ہونی چاہیے، سویلین بالادستی پہ نہیں ہونی، سب پہ ہونی چاہیے. لیکن بات کرنے میں اور ساتھ مل کے ان کے ساتھ حکومت میں جانے میں بڑا فرق ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا ایک بیانیہ ہے اینٹی کرپشن کا، ٹرانسپیرنسی کا، میریٹوکریسی کا، اس پہ آپ ٹیمپرریلی عارضی طور پہ کمپرومائز کرتے حکومت میں جانے کے لیے. ہم حکومت تو حاصل کر لیتے، لیکن حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں. نظریہ یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. آج بی بی مریم کے پاس، مریم صاحبہ کے پاس سب کچھ ہے، اقتدار ہے، طاقت ہے، پروٹوکول ہے، سب کچھ ہے. بہت سارے مشاہیر ہیں، نہیں ہے تو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب اب اپنے نظریے پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. یہ تو اپوزیشن کے بیانیے ہیں. جب آپ اپوزیشن میں آئے ہیں اب تو سویلین بالادستی کی بات کریں، جب وہ اپوزیشن میں تھے تو ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے. یہ تو اپوزیشن یہاں پھر آپ کا وہ جب سوال آپ کی آتا ہے، حکومت تھی تو تب حالات کچھ اور تھے. نہ آپ نے ٹرانسپیرنسی پہ بات کی، نہ آپ نے کرپشن کا خاتمہ کیا. ہائیسٹ ٹرانسپیرنسی کی آپ دیکھیں تو آپ کی حکومت میں سب سے زیادہ وہ ہوا ہے کرپشن کا انڈیکس. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ کا آج اگر آپ کے گزرے ہوئے کل سے اور آپ کا آنے والا کل آپ کے آج سے ڈیفرنٹ نہیں ہے. یعنی کہ if you're not wiser with time، اس کا مطلب ہے آپ نے لوز کیا ہے. میں اب آن کیمرہ قوم کے سامنے تو اپنی غلطیاں نہیں گنواؤں گا. مطلب ہم فرشتے تو نہیں ہیں، ہم پہلی بار حکومت میں آئے. یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں ملک سے وفاداری ہوں. کرپشن کے خلاف ایک ہوتا ہے نا، ایک آدمی کرپشن کو ناپسند کرتا ہے، ایک اس سے دل سے نفرت کرتا ہے. میں نے عمران خان صاحب کو کرپشن سے دل سے نفرت کرتے دیکھا، بلکہ باتوں سے باتیں نکلتی ہیں. 17 ستمبر آئی ایم گڈ ایٹ فگرز، تھوڑا سا انجینئرنگ کا بیک گراؤنڈ بھی ہے. 17 ستمبر 2018 کو میں وزیر بنا. کوئی دوسری تیسری کابینہ کی میٹنگ تھی، اور یہ بات جب میں کر رہا ہوں کچھ میرے دوست جو ابھی اس کابینہ میں تھے ان کو یاد آ گیا ہوگا، خاص کر حماد کو آ گیا ہوگا. حماد حضر کے ساتھ میں نے اس پہ بار مکالمہ کیا تھا. خان صاحب جب میٹنگ ختم ہوئی، اعظم خان صاحب نے سارا ایجنڈا ایگزاسٹ کروا دیا جو سرکاری ایجنڈا ہوتا ہے، جو سیکٹری صاحبان ہوتے ہیں. میٹنگ ختم ہوگی، خان صاحب نے کہا میٹنگ ختم ہو گئی. انہوں نے کہا جی ایجنڈا ختم. انہوں نے کہا تمام سرکاری لوگ باہر جائیں، میں اپنے لوگوں سے کچھ بات کروں گا. سیکٹری صاحبان سارے چلے گئے، اعظم خان صاحب بھی چلے گئے، جتنے سرکاری لوگ تھے صرف خان تھے اور ہم تھے. اور خان صاحب نے 2-3 باتیں کی. خان صاحب نے کہا ہم لوگوں کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں کہ میں سیاست کرنے نہیں آیا، میں یہ ملک ٹھیک کرنے آیا ہوں، میں اپنی حکومت قربان کر دوں گا. لیکن خان صاحب ہمیں اس طرح کہا کہ میں تم لوگوں میں کسی کرپٹ کو نہیں چھوڑوں گا. یہ لیول ہے اس کا، خان کا. لیکن بہت سارے لوگوں نے پھر آپ نے دیکھا کہ ان کے خود اپنے خان صاحب پہ ہمیں زیادہ چیک رکھنا چاہیے تھا، اب بھی رکھنا چاہیے. میں نے گنڈاپور صاحب علی امین بھائی جو ہیں بھائی کی طرح ہے، کھٹے میں وہ مراد، ہم تینوں کا ایک بہت ہی دوستی کا نزدیکی تعلق رہا ہے. اللہ کرے مراد صاحب باہر ہیں، چھوٹا بھائی ہے، اللہ کرے وہ ہوپ ہے پاکستان کی مڈل کلاس کی ہوپ ہے. کوئی بھی مڈل کلاس کا بچہ سوچ سکتا ہے کہ میں مراد کی طرح فیڈرل منسٹر بنوں گا. میں سمجھتا ہوں سسٹم کو اس کو موقع دینا چاہیے، مراد کو باہر آنا چاہیے. تو یہ وہ تو خود ابھی روپوش ہے نا، آنا چاہیے، ویسے منظر عام پر آنا چاہیے. دیکھیں ان کو راستہ ملے گا تو آئیں گے نا. مطلب جس طرح کی سچویشن ہے، میں تو یہ بات آپ بھی تو روپوش ہو سکتے تھے. دیکھیں بس شاید جو وکیل کا کوٹ ہوتا ہے وہ تھوڑی سی آپ کی ایک آپ کو ایک ہوتا ہے کہ یار میں عدالت کے سامنے، میں اپنی مرضی سے تو گرفتار نہیں ہوا. نہیں آف کورس نہیں ہوئے تھے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا کہ آپ آبرو کے ساتھ واپس آئے نا، عزت کے ساتھ واپس آئے. میں تو خان صاحب کی بیل پہ جا رہے تھے اور وہ لیگل ٹیم کا، میں ڈائریکٹ تو ان کا وکیل نہیں ہوں لیکن وہ لیگل ٹیم کے ساتھ اٹیچ ہوتے تھے جب وہ آتے تھے سپریم کورٹ کے سامنے. اور وہ میرے خیال میں 11 کو جب سپریم کورٹ نے بلایا تھا عمر صاحب نے، عطا بندیال صاحب نے، میں اس پہ جا رہا تھا. وہ انہوں نے گرفتار کر لیا. میں شاید ان کو اچھا لگا اور پھر اتنا اچھا لگا کہ وہ پھر سلسلہ. لیکن ابھی میں نے دیکھا کچھ دن پہلے آپ گئے تو اسی جیل کے سپاہیوں نے آپ کو جو ہے، پولیس والوں نے آپ کو، میرا وعدہ تھا ان جیلیوں سے جو میرے وہ ساتھی تھے. ساتھی کیا مطلب، آپ جیل میں جب ہوتے ہیں تو آپ کی کوئی دنیاوی تو لالچ نہیں ہوتی، تو محبت کا ایک رشتہ ہو جاتا ہے، آپ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. ایک میرے پڑوس میں کچھ جیلی تھے، کچھ پرزنرز تھے. صبح
نماز کے بعد جب میں تلاوت کرتا تھا تو ان کے ہاتھ میں چائے کی پیالی ہوتی. میرا وہ خون کا رشتہ دار تو نہیں تھا, ہر صبح وہ چائے اس کی تیار ہوتی تھی, میں اوپر دیکھتا تھا, وہ کہتے تھے سر چائے لے لیں. بالکل یہ بات ہے خان صاحب. میں جو بات کر رہا تھا وہ رہ گئی, لیکن ہم احتساب کی بات کر رہے تھے. آپ کہہ رہے تھے حکومت بن رہی تھی نا ابھی یہ صوبائی ہماری, تو علی امین بھائی سے میں نے یہ بات کی کہ بھائی جان آپ نے شیر کی نظر رکھنی ہے, صوبائی حکومت میں کرپشن کا کوئی سکیم نہیں ہونا چاہیے, خدمت آپ کریں, ترقیاتی کام کم ہو, زیادہ. پارٹی کے اندر اتنے اختلافات ہیں, آپ کی پارٹی کیسے کوئی تحریک کر سکتی ہے, حکومت گرا سکتی ہے؟ ایک گروپ کچھ کہتا ہے, گروپ کچھ کہتا ہے. کوئی اختلاف نہیں. اچھا دیکھیں یہ سب میں اس کی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. آپ اور میں بیٹھے ہیں اور اتنے زمانے سے آپ میری جو ہے وہ ایک بہن کی طرح ہیں اور بے شمار پروگرام نے اکٹھے کیے ہیں. میرے خیال میں 20 نکات پہ جب ہم بحث کرتے ہیں پروگرام میں 19 پہ اختلاف ہوتا ہے اور ایک پہ وہ نتیجہ نہیں نکلتا. تو کیا ہم نے پروگرام میں نے آنا چھوڑ دیا؟ نہیں, کبھی نہیں, کبھی نہیں. اچھا آپ کے اور میرے بیچ میں کیا اسلام پہ, پاکستان پہ اختلاف ہو سکتا ہے؟ کیا حرمت رسول پہ ہو سکتا ہے؟ کیا فلسطین پہ ہو سکتا ہے؟ بالکل. کیا کشمیر پہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. تو اسی طرح تحریک انصاف میں ہم سب بے شمار لوگ ہیں, بہت طبقہ فکر کے ہیں, ہر طرح کی سوچ کے لوگ ہیں, کچھ پرانے ہیں, کچھ نئے ہیں, ہر طرح کے ہیں. کچھ لوگوں کی لائلٹی بھی نہیں ہے. عمران خان آپ یہ نہیں مانتے کہ کچھ لوگ لائل بھی نہیں؟ عمران خان صاحب پہ کوئی بے اتفاقی نہیں ہے, مینڈیٹ کی واپسی پہ کوئی بے اتفاقی نہیں ہے, تحریک انصاف واپس حکومت میں اس پہ کوئی آپس میں اختلاف نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کو اپنا کھویا ہوا مقام واپس ملے, اس پہ کوئی آپس میں اختلاف نہیں. مگر ایک بات تو ہے نا, جب بات عمران خان کی آئے گی, جب بات مینڈیٹ کی واپسی پہ آئے گی, اسیران کی رہائی پہ آئے گی, واپس حکومت میں آنے پہ آئے گی, تحریک انصاف کو مضبوط کرنے پہ آئے گی, there is no. لیکن خان صاحب یہ تو آپ مانیں گے کہ آپ رہائی ایسے نہیں ہوتی نا. پاکستان کے اندر سیاسی مقدمات ہوتے ہیں, سیاسی طریقے سے بنتے ہیں, سیاسی طریقے سے ختم ہوتے ہیں, آپ کو ڈیل کرنی پڑتی ہے, آپ کو بات چیت کرنی پڑتی ہے. ضروری نہیں. خان صاحب صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں, سیاسی لوگوں سے بات نہیں کرنا چاہتے. دیکھیں اگر یہ بات ہے, میرے جیسے لوگ, ظاہر ہے میں خان کی طرح کوئی لیڈر تو نہیں ہوں, ورکر ہوں, لیکن ہم بھی باہر آئے ہیں, ہائی کورٹ پشاور کے حکم سے آئے ہیں, 7 بار ہماری ضمانتیں ہوئی ہیں, لوگوں نے گرفتار, جب کچھ نہیں ہاتھ لگا تو آخر میں پھر مردان کا 7 MPO لگا دیا, اپنا 15 MPO جو ہے وہ لگا دیا, 13 MPO, اس پہ پھر توہین عدالت کے نوٹس وغیرہ لوگوں کو مل گئے. شہریار افریدی صاحب نکلے ہیں, جنید اکبر خان صاحب عدالت کے حکم پہ نکلے ہیں, ہمارے بہت سے لوگ, یہ فارمر اسپیکر محترم اسد قیصر صاحب عدالت کے حکم پہ نکلے ہیں. اب خان صاحب کا جہاں تک تعلق ہے اس میں ایک ایشو ہے. دیکھیں ہم پہ, میرے پہ 9 مئی کا کیس تھا, وہ دہشت گردی عدالت نے ڈسمس کر دیا. جب ان کے پاس کچھ نہیں بچا پھر کرپشن کے کیسز بناتے گئے. میرے پہ تو پتہ نہیں مچھلیوں کا کیس بنا, میں ادھر بیٹھوں, مجھے مچھلیوں کا کیا پتا, فشریز کا, وہ چلتا رہا سلسلہ. خان صاحب کا ایشو یہ ہے کہ خان صاحب پہ انہوں نے 200-250 کر دیے کیسز. اب اگر سائفر سے وہ